السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک جوانی کیا گئی سو درد پیدا ہو گئے. تو یہ پیری بتا ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. کبھی کچھ درد رہتا ہے کبھی کچھ سوچ رہتا ہے. میرے دل میں ایک نہ ایک صدمہ ہر روز رہتا ہے. مجھ مہینوں جائیں گے آ جائے جسمانی تیرے. عمر گڑتی جائے گی چہرہ بدلتا جائے گا. جوانی کے اندر جب ہمارا روپ رنگ ہوتا ہے ہم بن سور کے باہر نکلتے اور بہت اچھے طریقے سے پہن اوڑھ کے اور ہمارے کو دیکھنے والا بھی چاہتا کیا ہے. تو اسی طرح یہ ایک دن دنیا فنا ہونے والی ہے. اور ہمارا بڑھاپا آ گیا, چہرہ مرجھیج گیا, آنکھیں چندا گئی, دانت گر گئے. اب بڑھاپے میں ساری چیزیں فنا پیدا ہو گئی. جب انسان بچے سے جوان ہوتا ہے, جوانی سے پھر بڑھاپے کے دور میں آتا ہے, پھر اس کے ساتھ میں جب بچہ ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے, اور پھر جوان ہوتا ہے ایک دم اکڑ ہوتی ہے اس کی جسم کے اندر. پھر ایک دن بڑھاپا آتا ہے اسی طرح قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے. ماں اس کی ہر درد کو پہچانتی ہے کہ میرے بیٹے کے کان دکھ رہا ہے یا سانس ہو رہا ہے یا اس کو زکام ہو رہا ہے, تو اس کو ہر طرح کی دوائی دیتی ہے. وہ بچہ تندرست ہو جاتا ہے اور رہتے رہتے بڑا ہو کے جوان بن جاتا ہے. اور پھر ماں اپنا کوئی کام بڑھا دے, میں ابھی نہیں کروں گا, ابھی میں باہر جا رہا ہوں, ابھی میرے وہ کام ہے, ابھی وہ کام ہے, اور اکڑ اکڑ کے جواب دیتا ہے. ماں کی سنتا نہیں ہے. غلط بات ہے. آخر جب اس کے خود کے ساتھ میں بیتتی ہے بڑھاپے کی, جب وہ احساس کرتا ہے کہ میری ماں صحیح کہتی تھی, بڑھاپے میں تمہارا پتہ چل جائے گی کہ بڑھاپا کیسی چیز ہے. میرا کہنا نہیں مان رہے ہو تم نقصان اٹھاؤ گے. اور یہ ہے دنیا کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنا ایک جنت کو کمانا ہے. بے شک. ماں باپ سے جب آپ سوتے, جب ماں باپ بچے جب اڑتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں امی جان آپ کی طبیعت اور دن کیسا نکلا, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بتائیے. یہ ہے اس کا مطلب کہ ماں باپ کو اچھی نگاہوں سے محبت کے الفاظوں سے آپ بولو گے. صبح اٹھ کے یا جب بھی وہ مل جائے تو آپ ان سے سلام کرنا, ان کا احترام کرنا. وہ بڑے ہیں آپ سے ہیں تو آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا. تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابا جان آپ کو یہ فضیلت یہ کیسے ملی آپ کو. تو آپ نے کہا سب سے پہلے تو میں کوئی مہمان نہیں آتا ہے تو اس کا انتظار کرتا ہوں, جب تک وہ کھانا نہیں کھا لے تو میں کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں. اور ایک دفعہ سمجھ لو میں اپنی روزی کا بھی خیال نہیں کرتا ہوں, کل مجھے کیا پتہ ملے گی یا نہیں. میں تو سب کھلا پلا کے پورا کر دیتا ہوں. بے شک. اور جو کوئی مسافر مسکین بے وطن ہوتا ہے, اگر وہ ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہناؤ, اگر بھوکا ہے تو اس کو سمجھ لو کھانا کھلاؤ, اور تمہارے کو حج بیت اللہ کا ثواب ملے گا. بے شک. اتنا ثواب ہے کہ تم حج کرنے کے لیے بھی نہیں گئے, پر یہاں بیٹھے بیٹھے یہ دو نیکیوں کا ثواب آپ کو حج کے برابر مل جائے گا. بے شک.